السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، بیان شروع کرنے سے پہلے ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ماہ ربیع الاول شریف ہم سب کے روبرو رواں دواں ہیں۔ اس مبارک اور برکت والے مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منائیے اور ڈھیروں رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، مغفرتیں، بخششیں حاصل کیجیے۔ تو آج آپ کی خدمت میں قرآنی واقعہ لے کر پیش ہوا ہوں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قریب کا واقعہ ہے، کہ حضور کی ولادت سے بہت قریب کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارنے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس میں اللہ عز و جل نے جس انداز میں شروعات فرمائی، اب یہاں پر غور و فکر کریں۔ مفسر کرام فرماتے ہیں، علماء کرام نے کہا، اللہ عز و جل نے فرمایا الم تر کیف فعل، حالانکہ اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس کے باوجود اللہ عز و جل نے کہا الم تر، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا؟ اب ظاہر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر اس وقت ولادت باسعادت نہیں ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا ذکر اللہ عز و جل نے فرمایا، اور اس کے تعلق سے ہمارے مفسر کرام اور علماء کرام فرماتے ہیں، اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں تمام انبیاء کے بھی گواہ ہوں گے، تمام امتوں کے بھی گواہ ہوں گے، اور اپنی امت کے بھی گواہ ہوں گے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اس انداز میں اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت سے نبی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہے، تو اس کے جواب میں آقا کریم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا گویا کہ یہ نبوت کی اس خاص کیفیت کے ساتھ دیکھنا تھا۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج میں نے جس چیز کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جس واقعے کو پیش کرنا ہے، یہ اس انداز میں ہے کہ گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ہر طرف اس انداز میں اعلانات اور اس انداز میں اہتمام کیا جا رہا تھا کہ ایک ایسے نبی اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں کہ جن کی کیفیت دوسروں سے بالکل مختلف ہوگی، اس لیے کہ وہ کسی خاص قبیلے یا کسی خاص خاندان یا کسی ایک شہر یا کسی ایک ملک کے یا صرف
کچھ انسانوں کے یا پھر جو ہے کسی محدود وقت کے لیے نبی نہیں، بلکہ وہ تو ہر ایک مخلوق کے لیے، چاہے انسان ہو، جانور ہو، پرند چرند ہو، جنات ہو، الغرض چاہے وہ زمین پر بسنے والے ہوں، چاہے آسمانوں میں بسنے والے ہوں، چاہے سمندر میں بسنے والے ہوں، جہاں کے بھی بسنے والے ہوں، ان سب کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اسی لیے کہا گیا وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو تشریف آوری کے قبل کا جو واقعہ گزرا تو اس کی تفصیل یہ ملتی ہے کہ ابرہہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے جب اس تعلق سے پتہ چلا کہ عرب میں مکہ شریف میں کعبۃ اللہ شریف جو اللہ کا گھر ہے کہ عرب والے اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ جو ہے تمام چیزیں انجام دیتے ہیں، تو اس کی یہ خواہش ہوئی کہ میں ایک ایسا کنیسہ بتاؤں، گرجا گھر بناؤں کہ لوگ بجائے کعبہ شریف کا طواف کرنے مکہ جانے کے یہاں پر آئیں اور یہاں پر آ کر جو ہے گرجا گھر کا وہ طواف کریں، یہاں پر جو ہے وہ کنیسہ کی عبادت کریں۔ تو جب یہ خبر قریش کے لوگوں کو پتہ چلی تو ایک شخص وہاں پر گیا، جیسا کہ یہاں پر تفسیر میں موجود ہے، تو اس نے جو ہے وہاں پر غلاظت کر دی۔ جب نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا تو اس کو اس بات کی اطلاع ملی تو اس کو بڑا تیش آیا۔ اس کو کیا ہوا؟ ابرہہ جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اسے بڑا جو ہے تیش آیا، غصہ آیا، تو اس نے جو ایک بڑا لشکر لیا، اور اس لشکر کی خاصیت تھی کہ اس لشکر میں اس نے گھوڑے اونٹ نہیں بلکہ جن کے ساتھ وہ وہاں پر آیا تو وہ ہاتھیوں کا ایک لشکر تھا، اس پر جو اس کے فوجی سوار تھے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام بھی جو ہے سورۃ الفیل، یعنی اصحاب فیل، جو فیل والے تھے ان کا اللہ عز و جل نے ہاتھی والوں کا کیا برا حال کیا، جس کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ مکہ شریف کے قریب پہنچے تو انہوں نے جو شہریان مکہ تھے ان کے جانور، مویشی، اونٹ وغیرہ سب جو ہے اس کے فوجی پکڑ کر اپنے پاس لے آئے۔ تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب وہ موجود تھے، اور وہ اس وقت مکہ کے سردار تھے۔ تو وہ جو ہے اس کے پاس پہنچے، وہ ایک بڑے ہی عالی شان خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، اور بڑا ہی شاندار تخت اس کے لیے سجا تھا، خدام اس کے ساتھ موجود تھے، سب کچھ بڑے کر و فر کے ساتھ وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے اطلاع ملی کہ مکہ کے ایک سردار آئے ہیں تو اس نے جو انہیں اندر بلایا۔ تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ جب حضرت عبد المطلب وہاں پر پہنچے تو اللہ عز و جل نے نور محمدی کو اس انداز میں حضرت عبد المطلب کے چہرے پر روشن فرمایا کہ اس نور کی روشنی سے وہ ہیبت اور اس کے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی تو وہ بالکل اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور خود آگے بڑھ کر حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لا کر تخت پر اپنے بازو بٹھا لیا۔ بٹھانے کے بعد ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ کی یہاں پر تشریف آوری کا سبب کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہمارے شہر والوں کے جانور اور میرے بھی جانور جو ہے پکڑ لیے ہیں، لہٰذا ہمیں ہمارے جانور واپس کر دیجئے۔ تو بڑے تعجب کے ساتھ اس نے پوچھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت کے تعلق سے کچھ کہیں گے، اس لیے کہ میں آپ کے مقدس گھر کی جس کے تعلق سے مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ اس کی قدر کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں پر عبادتیں کیا کرتے ہیں، وہاں پر چڑھاوے وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں، تمام معاملات ہوتے ہیں، لوگ دور دور سے آتے ہیں، میں اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ اس کے بچانے کے تعلق سے، اس کی حفاظت کے تعلق سے درخواست کریں، لیکن آپ نے یہ کیا سوال کیا؟ تو حضرت عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ تاریخ کی کتابوں میں آج تک موجود ہے، بڑے سنہرے الفاظوں سے لکھنے کے قابل۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہم جو ہے ان جانوروں کے مالک ہیں، لہٰذا ہم ان جانوروں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، اور جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس کا مولا ہے، جو اس کا رب ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب کے اونٹ اور ان کے جانور مویشی وغیرہ ان کے شہر والوں کے اس نے لوٹا دیے۔ وہ آپ اپنے شہر آئے اور لوگوں کو اکٹھا کیا، انہیں حکم دیا کہ سب جو ہے اپنے اپنے جانور لیں اور جو ہے پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، شہر کو بالکل خالی کر دیں۔ پھر اس کے بعد کعبہ شریف میں آئے، کعبہ شریف کی دیوار
سے لپٹ کر آپ نے دعا مانگی بارگاہ خداوندی میں، اور اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا ذکر کیا، اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا گیا پروردگار تو بڑا قوتوں اور طاقتوں والا ہے، لہٰذا اس گھر کی حفاظت فرما۔ دعا کے بعد وہ واپس وہاں سے چلے گئے۔ اب جب دوسرے دن ابرہہ نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے اس نے وہاں سے کوچ کی، تو اللہ عز و جل نے ان کا جو حشر کیا وہ سورۃ الفیل میں موجود ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں۔ اور اس کے تعلق سے مفسر کرام فرماتے ہیں کہ ان پرندوں کی کیفیت یہ تھی کہ بڑے چھوٹے قسم کے وہ پرندے تھے۔ آج کل ہم جو چڑیا دیکھتے ہیں اس سے بھی وہ سائز میں بہت چھوٹے پرندے تھے، جن کی چونچ میں ایک کنکر، دو بازوؤں میں ایک ایک کنکر، اور ہر کنکر پر ہاتھی کے سوار کا نام ہوتا، اور وہ کنکری اس کے سر پر گرائی جاتی۔ وہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہاتھی والا، اس کے سر پر جب وہ کنکری گرتی تو اس کے سر کو چیرتی ہوئی اور اس کے پیٹ کو کھوکھلا کرتی ہوئی، ہاتھی کو کھوکھلا کرتے ہوئے زمین پر گرتی، اور اس طریقے سے پورا لشکر کچھ ہی لمحات میں نیست و نابود ہو گیا، تباہ ہو گیا، کہ جس کے تعلق سے اللہ عز و جل فرماتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں، فجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی، یعنی کھیتی جس انداز میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے ان کی کیفیت اس انداز میں ہو گئی۔ تو اللہ عز و جل نے قیامت تک کے لوگوں کے تعلق سے یہ بھی یہاں پر اعلان کر دیا گیا۔ تو اس سال کے تعلق سے مفسر کرام فرماتے ہیں کہ کیفیت یہ تھی کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی گھڑیاں قریب آ رہی تھیں، وہ لمحات قریب آ رہے تھے، بہت ہی عجیب و غریب حالتیں دنیا میں الگ الگ جگہوں پر ہوئی۔ سیدہ آمنہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، آپ کہتی ہیں کہ ایسا نور مجھ سے ظاہر ہوا کہ میں نے جو ہے رات کے اندھیرے کے باوجود بھی اس نور کی روشنی میں قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھ لی۔ اب اندازہ لگائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ جو آتش پرست، جو فارس کے آتش پرست تھے، انہوں نے 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا، انہوں نے آگ جلا رکھی تھی، اسے بڑا وہ برکت والا متبرک سمجھتے تھے، بڑی اس کی قدر کرتے تھے، پاکیزہ آگ اسے کہتے تھے، انہوں نے 1000 سال سے اسے جلا رکھی تھی۔ لیکن جس شب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی، اس شب کے تعلق سے ملتا ہے کہ اس وقت جو ہے ان کی وہ آتش، جو آگ تھی، وہ بجھ گئی، اور ان کے محل کے 14 کنگورے زمین بوس ہو گئے۔ پھر جس سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی، اس سال کے تعلق سے کہا جاتا ہے جو 360 بت خانہ کعبہ میں تھے، وہ سب کے سب منہ کے بل نیچے گر پڑے، گویا کہ یہ کہا جا رہا تھا آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ تو معزز خواتین و حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کیفیات، ولادت کی گھڑیاں بڑی مبارک باسعادت ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو اچھے انداز میں منائیں، خوش ہوں، اور تمام کیفیات کو ہم غور و فکر کے ساتھ جو ہے اچھے انداز میں منائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔